رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے کلاس میں ہم سب ایک دعا پڑھے تھے، وہ کون سی دعا تھی؟ چلیے دعا پڑھیے، وہ بسم اللہ سے شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ربنا اے ہمارے رب آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین آمین ثم آمین یا رب العالمین. پچھلے کلاس میں ہم سب سیرت کے تعلق سے بہت ساری اہم باتیں پڑھ رہے تھے. اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا انسان بنایا تھا کہ جن کی دنیا اور آخرت دونوں ایکسلنٹ تھی، اور اسی کے لیے ہم سب کو کس کی زندگی، کس کا اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر، ہے نا. قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ سورہ احزاب میں ہم سب کیا پڑھے تھے؟ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے نمونہ ہے. کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے، ایک ایگزامپل ہے. آپ اسے دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ہم سب دعا میں بھی پڑھ رہے ہیں واتبعنا الرسول، کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اللہ پاک ہم سب کو بنا دے اور ہم سب کا شمار گواہوں میں سے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس دنیا کی کس جگہ سے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس جہاں جسے دنیا کہتے ہیں، ان کا تعلق عرب سے تھا. عرب سے تھا، ٹھیک ہے، جسے جزیرہ نما عرب کہتے ہیں. وہ ایک جزیرہ ہے. کیا ہے؟ جزیرہ. جزیرہ نمائے عرب کیا ہے؟ کیسی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ اس کی خوبیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ان کا رویہ کیسا رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مکہ والے پھر بھی کیسے رہے اور مدینہ والوں نے کیا؟ قرآن ان کو کس ناموں سے پکارتا ہے؟ ایک بہت بڑی حکمت کی بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 سال قبل آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کا انتقال مدینے میں ہی ہوا، ابوا، مقام ابوا میں. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر کے ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا وہ آپ کو لے کر کے کہاں جاتی ہیں؟ اپنے شوہر عبداللہ کی زیارت قبور کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنے سال کی ہے؟ 6 سال کی ہے. آپ کے والد محترم بھی مقام ابوا پہ انتقال کیے، اور اسی جگہ میں پھر مقام ابوا پہ ہی کن کی وفات ہو گئی؟ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی، وہیں پہ ان کی وفات ہوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو مدینہ میں ہی رہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لوٹ کر آئے؟ مکہ. لیکن اللہ کی مصلحت کیا تھی کہ ہجرت کے بعد پھر آپ کو کہاں پہنچا دیے؟ مدینہ پہنچا دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہنے لگے؟ مدینہ ہی میں رہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے، اور مکہ میں کعبہ جس کا نام مسجد
حرام ہے۔ آج ہم سب پڑھیں گے عرب کو۔ کسے پڑھیں گے؟ عرب کو۔ عرب کیا ہے؟ اہل عرب زمین کے جس ٹکڑے پر آباد ہیں، اہل عرب یا عرب زمین کے جس حصے پہ آباد ہیں وہ بحر احمر، بحر ہند، خلیج عمان اور دریائے فرات کے پانیوں سے گھرا ہوا ہے، جسے ہم سب کہتے ہیں 7 سمندر پار۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی سفر کرنے کے لیے زمینی سفر ہم نہیں کر سکتے، یعنی خشکی والے سفر ہم طے نہیں کر سکتے ہیں۔ کہاں جانے کے لیے؟ عرب جانے کے لیے، کعبہ جانے کے لیے۔ تو عرب زمین کے ایک ایسے ٹکڑے پر آباد ہیں جہاں پر بحر احمر ہے۔ کیا ہے؟ بحر احمر ہے، بحر ہند ہے، خلیج عمان ہے اور دریائے فرات کے پانیوں سے یہ عرب کیا ہے؟ بالکل گھرا ہوا ہے۔ اب چاروں طرف کے پانیوں سے گھرنے کی وجہ سے یہ بیچ میں جزیرہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ جزیرہ، جسے آپ ٹاپو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے پورے پانیوں کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک ٹاپو نظر آ جاتا ہے کبھی، جہاں پہ جا کے لوگ رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور پھر کچھ وقتی سانس لیتے ہیں۔ آپ جو پانی کشتیاں چلتی ہیں بڑی بڑی، ان میں بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹاپو میں ان کا اسٹاپیج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عرب ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ تمام چاروں طرف سے پانیوں سے گھرا ہے اور بیچ میں کیا ہے؟ کیا ہے بیچ میں؟ عرب، ایک جزیرہ، ایک ٹاپو کے ٹائپ۔ اور اس ملک کے 5 حصے، یہ عرب کا جو ملک ہے یہ 5 حصہ ہے۔ ہم بورڈ ورک کرائیں گے، آپ گھبرائیے نہیں، میری بات سن، آپ کے مائنڈ میں وہ باتیں بالکل اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے۔ عرب میں اس ملک کے کتنے حصے ہیں؟ 5 حصے ہیں۔ 5 حصے میں پہلا حصہ جو آتا ہے اس کو تہامہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تہامہ۔ فرسٹ جو ہے وہ تہامہ ہے، اور وہ حصہ یہ ہے جو قلزم ایک جگہ ہے، قلزم کے سواحل یعنی ساحل کنارہ کہتے ہیں نا، ساحل سے کوہ سراہ تک واقع یہ جگہ کے نام ہے۔ ایک حصہ تہامہ ہے، دوسرا حصہ حجاز ہے، حجاز کا نام سنیں، حجاز ہیں، اور صراط کے کوہستانی سلسلے کو ہی حجاز کہتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یمن سے لے کر شام تک۔ کہاں؟ یمن سے لے کر شام تک۔ بالکل ہم آپ کو ایک زبان پہ سمجھانا چاہیں گے، مطلب ایسے نہیں کہ زبان کو بدل کے ہم سمجھائیں گے، آپ اسی کو سمجھنے کو۔ پہلا حصہ ملک کا تہامہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ حجاز۔ تیسرا نجد، کیا ہے؟ نجد۔ اور چوتھا کیا ہے؟ یمن۔ اور 5واں کیا ہے؟ عروض۔ عرب میں جب ہم کعبہ جاتے ہیں تو ہمیں کیا ایک میقات آپ میں سے وہ حج اور عمرہ کون کیے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ حج کیے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو کعبہ دکھائے، ہم سب کی آنکھوں کو بھی دیکھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کی زیارت نصیب فرما۔ میقات کہتے ہیں کہ ایک جگہ طے کر دی گئی ہے کہ وہاں سے آپ اپنا نیت اور ارادہ کر کے احرام کے ساتھ نکل سکتے ہیں نا۔ ہر ملک کا ایک میقات بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو علاقے کا ہم ملک کے 5 حصوں کا نام لے رہے ہیں، ایکچولی میں یہ میقات کی جگہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میقات میں تہامہ ہے، حجاز ہے، نجد ہے، یمن ہے اور عروض ہے۔ اب ہم سب بورڈ پہ پڑھتے چلیں۔ یہ ہو گیا کیا ہے؟ مشرق، اور یہ ہو گیا مغرب، یہ ہو گیا جنوب، کیا ہو گیا؟ جنوب، اور یہ ہو گیا شمال، اور بیچ میں کیا ہے؟ عرب۔ یہ کیا ہے؟ عرب۔ عرب کے مشرق میں کیا ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ لکھ لیجیے، خلیج عرب اور جنوبی عراق، خلیج عرب اور جنوبی عراق، ٹھیک ہے۔ شمال میں ہے ملک شام اور کچھ شمالی عراق، اور جنوب میں آپ کا ہے بحر عرب جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ بحر ہند میں سمجھ میں آ رہا نا، ہندوستان کا سمندر ہے نا۔ اور اب بچا مغرب، تو مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، جسے سینا کو ہم کوہ طور، ایک وطور سنین کا لفظ کہتے ہیں نا۔ کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بات چیت کی نا۔ تو سینا کہتے ہیں جیسے بڑی بڑی جو پہاڑی ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ٹیلوں پہ بنا ہوا جنگلات ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سینا میں سے ایک سینا کا نام تھا کوہ طور۔ اب دیکھیں یہ پورا پانیوں سے گھرا ہوا ہے، چاروں طرف اس کے پانی ہے۔ کس کا پانی ہے؟ سب سے پہلے اس طرف جو ہے یہاں بحر ہند کا پانی ہے، یہاں خلیج عمان کا پانی ہے، اتنا مشکل ہوگا ہندی میں لکھ لیں گے۔
हम वर्ड बताएंगे, ठीक है। और इस जगह पे इसका पानी है बहरे अहमर, बहरे अहमर। और इस जगह पे पानी है दरियाए फरात। दरियाए फरात का नाम सुने? हाँ, इसकी खूबी क्या है? इजिप्ट है, लेकिन ये मतलब हमारे दीन में इसको क्या कहा गया? दरियाए फरात का ताल्लुक जन्नत, ये एक पाइप ला के दरियाए फरात में पहुंचाई गई, ठीक है। ये फरात जो है जन्नत से है, इसका कनेक्शन पानी का कहाँ से है? जन्नत से, जिसका अंदाजा इंसान नहीं कर सकता। जी देखिए, खलीज अरब और जुनूबी इराक, उम्मान, हाँ, ऐन मीम अलिफ नून, उम्मान, खलीज उम्मान, ये बहरे हिंद का फैलाव है। बहरे अरब जो दर हकीकत बहरे हिंद का फैलाव है, ठीक है, समझ गए आप? तो ये पानी ऐसे में जो है एक तरफ बहरे हिंद और एक तरफ क्या है? बहरे अहमर है। और ये दरियाए फरात है और ये खलीज उम्मान है। तो ये अरब जो है पूरा चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानियों से घिरा हुआ है। अब ये पानियों से जो घिरा हुआ है एक मुल्क, जिसके 5 हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं? उस मुल्क के अंदर कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। तिहामा है, लिख दें, पहले ये आप लिख लें अच्छे से। जन्नत से कनेक्टेड है, इसकी फजीलत पढ़ेंगे हम सब, अभी बस आप लिख लें दरियाए फरात, दरियाए नील, दरियाए फरात। जी, ये बहरे अहमर और जजीरा नुमा सैना, ये नुमा समझ में आ गया? ये फिर से समझाएं? चलिए, बीच में अरब है, इसके मशरिक में क्या है? खलीज अरब और जुनूबी इराक है, जिसका पानी समंदर का कौन सा टच कर रहा है? खलीज उम्मान का पानी है। अब जुनूब में क्या है? बहरे अरब जो दर हकीकत बहरे हिंद का फैलाव है, यानी हिंदुस्तान के समंदर का। तो यहाँ पे पूरा हिंदुस्तानी समंदर आ गया, इंडिया। उसके बाद ये बहरे अहमर का पानी धरा जाता है, जो आपके मगरिब की तरफ है, बहरे अहमर और जजीरा नुमा सैना। तो ये दरियाए फरात जो है यहाँ से मगरिब से बहरे अहमर है और इधर शुमाल की तरफ दरियाए फरात है, ठीक है। ये शुमाल की तरफ दरियाए फरात और खलीज उमान है, और ये इधर जुनूब और मशरिक ऐसे मिलते हुए क्या आता है? बहरे हिंद और बहरे अहमर। तो ये 4 तो बड़े बड़े दरिया हैं, इसके बीच में भी छोटे छोटे आ जाते हैं। आगे हम सब पढ़ेंगे कौन सा किससे कनेक्ट होता है, लेकिन बीच में क्या आ गया? अरब आ गया। बीच में क्या आ गया? अरब, जहाँ बिल्कुल पानी थी, एकदम ऐसा अरब का ये कंडीशन कि एक वक्त में अरब के अंदर पानी स्टॉक किया जाता था, कहीं कहीं चश्मा निकलता था। इसलिए अल्लाह ताला ने वहाँ के निज़ाम को बनाने के लिए ऊँट स्पेशल दिया। रेगिस्तानी इलाका है, जगह जगह चश्मे हुआ करते थे, तो ऊँट को भी ऐसा बनाया कि जिसके अंदर पानी को स्टॉक करने की कैपेसिटी, और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बना दिया। अब वहाँ पे लोग करते क्या थे कि जो पानी होता था ना, उस पानी को जब चश्मा उबलता तो उसके पानी को स्टॉक कर लेते और उसी स्टॉक पानी से अपनी खेती और अपने जरूरियात को क्या करते? पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम सब थोड़ा, ठीक है, तब आगे बात समझ में आएगी। क्या पढ़े हम सब? ये तमाम दरियाओं से ये सब क्या किया गया है? घेरा हुआ है ना। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसे ऐसा बनाया। क्या अल्लाह का निज़ाम था? आगे गौर कर लीजिए। देखिए आगे क्या है कि जजीरा नुमाए अरब जो है तबई यानी तबीयत के तौर पर और जोग्राफियाई तौर पर बहुत अहमियत रखता है। इसके अंदरूनी जो इलाके हैं चारों तरफ से, वो सहरा और रेगिस्तान है। क्या है? सहरा और रेगिस्तान है, और इसके बीच में ये घिरा हुआ है जंगल। सहरा जंगल को कहते हैं, रेगिस्तान जो रेतीला हो। तो इसे इसके जो दीवारें एक तरह से समझ लीजिए आप है, वो किससे घिरा हुआ है? एक बाउंड्री जो है वो किसकी है? जंग बिल्कुल घिरा हुआ। यानी इस अरब को पहुंचने में काफ़ी रेगिस्तान को तय करना है, या फिर आप देख लीजिए सहरा को, जैसे अफ्रीका से जो अरब का दरवाज़ा खुलता है बिल्कुल जंगलों से होके जाता है। ख़तरनाक सहरा है। उसी अफ्रीका के जंगल के अंदर वो दरख्त भी अल्लाह ने जो पैदा फरमाए, जो इंसानों को निगल लेता है। वो दरख्त है जो आग उगलती है,
مطلب ایک دم بالکل انسان اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ درخت انسان کو کیا کرتا ہے؟